أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 59 نمبر صورت ہے، سورۃ الحشر. سورۃ الحشر 28ویں پارے کی دوسری صورت اور قرآن کریم کی یہ 59 نمبر صورت ہے. اس صورت میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. صورت مدنی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. عرض کیا تھا کہ یہ سورت کو سورہ بنی نذیر بھی کہا جاتا ہے اور پورا واقعہ قبیلہ بنی نذیر کا بیان کیا تھا، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر کے خیبر کی طرف بھیج دیا. اس میں ایک بات یہ بیان کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کو یہ نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے علاقے میں جہاں ان سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں یا آپ کے اوپر چٹان گرانا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے. انہوں نے اپنے 30 بڑے سرداروں کو مکہ مکرمہ لے جا کر یہ اہل کتاب تورات کو ماننے والے یہودی یہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ کرائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے ان کے علاقے کی طرف پیش قدمی فرمائی. یہ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے اور ان کو منافقین نے، جو منافقین تھے مدینہ منورہ میں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، در حقیقت کافر تھے، انہوں نے بڑا حوصلہ دیا تھا کہ کوئی فکر کی بات نہیں. اگر مسلمان، یہ بنو نذیر کو، کہ اگر مسلمان تم پہ حملہ کریں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے.
اگر مسلمان تم پہ حملہ کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر یہ تمہیں نکالنا چاہیں گے مدینے سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارا ہی ساتھ دیکھیں اور کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر یہ تم سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ ساری باتیں منافقین نے کہیں۔ اب سمجھیے منافق کسے کہتے ہیں، پہلے بھی آ چکا ہے، اور بہت ہی ان آیات میں جو ابھی تلاوت کی گئی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک، یہ 7 آیتیں خاص اسی مضمون کو بیان کرتی ہیں کہ کس طرح منافقین مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، اور یہ کافروں کے ساتھ بھی ہمدردیاں رکھتے ہیں، اور کس طرح یہ مدد کے وعدے کرتے ہیں اور وعدوں سے مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر پر کی طرف پیش قدمی کی، یہ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے، تو ایک منافق بھی نہیں نکلا جو ان کی مدد کرتا، اور صراحتاً جھوٹ بولا، اپنے اس معاہدے سے پھر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ بنو نذیر نکالے جائیں گے تو یہ نہیں نکلیں گے، بنو نذیر کے ساتھ یعنی یہودیوں کے ساتھ مسلمان مقابلہ کریں گے، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اتنا سخت لفظ ہے کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ منافق زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دل میں کفر رکھتے ہیں۔ ان کو خطرہ ہو گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرات صحابہ کرام نکل گئے، یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے، سن 3 ہجری، ربیع الاول سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ احد کا معرکہ ہوا شوال سن 3 ہجری میں، تو ربیع الاول سن 4 ہجری۔ تو پھر ان کو یہ خطرہ ہوا کہ جب مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے نکل آئے تو اب ہماری بھی خیر نہیں ہے، تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی دہشت ان کے دل میں بٹھا دی، اور بالکل نادانی کا فیصلہ کیا کہ ہم خوف کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور یہودیوں کی مدد کے وعدے کے باوجود نہ نکلے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اگر آئندہ بھی کبھی یہ منافق اور یہودی تمہارا مقابلہ بھی کریں گے تو اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو کے کریں گے، اپنی دیواروں کی اوٹ میں کریں گے، یہ کھل کے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ فرمان ہمیشہ پورا ہوا، اور باوجود طاقت و قوت کے کبھی یہ مسلمانوں کے آگے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور آج بھی اسی طرح ہے۔ یہ اپنے جدید ایٹمی ہتھیار سے تو مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دو بدو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان یہودیوں، بنو نذیر اور منافقوں، مدینہ کے منافقوں کو 2 مثالوں سے بیان کیا۔ کمثل الذین من قبلہم، پہلی مثال بنو نذیر کی، کمثل الشیطان، دوسری مثال منافقین کی۔ بنو نذیر کو مثال دے کے بتایا کہ یہودیوں کا قبیلہ، انہوں نے اپنے پچھلے قبیلے سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ پچھلا قبیلہ وہ انشاءاللہ آیت کی تفسیر میں عرض کروں گا، آیت نمبر 15 کی تفسیر میں۔ اور ان منافقین نے تو بالکل شیطان والا معاملہ کیا کہ جس طرح شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور جب انسان کفر پر، شرک پر، گناہوں پر آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں نے تھوڑی تمہیں بہکایا، تم نے خود کیا ہے سارا یہ کام۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ یہودی ہوں، منافق ہوں، یا ان کو بہکانے ورغلانے والا شیطان ہو، ان سب کا انجام وہ جہنم ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم یہ ظالمین کا بدترین انجام اور بدلہ ہے۔ یہ آج کی جو میں نے ابھی 7 آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ پاک نے منافقین کی ایک بری صفت کہ اذا عاہد غدر، اذا وعد اخلفا، کہ جب کوئی عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، معاہدے کو توڑ دیں،
اور جب کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا نہ کریں، یہ نشانی ہے منافقین کی۔ اور مسلمانوں کو اس نشانی سے، اس بری خصلت سے بچنا چاہیے، وعدہ کریں تو پورا کریں، کبھی وعدے کو نہ توڑیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ و تفسیر دیکھیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 11، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کن کا قول ہے؟ منافقین کا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے جو آپ حضرات کے سامنے آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ دیکھیے تاکہ مفہوم آیت ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ علم ترا، علم استفہام کے لیے، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہ دیکھا، یعنی تاکید کے لیے کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نہ دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، نافقوا جنہوں نے نفاق کیا، دوغلاپن، جو انہوں نے دغابازی سے، منافقت سے کام لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دل میں نفاق چھپا ہوا ہے، دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے۔ اب دیکھیے ذرا اچھی طرح، منافقین کو یہودیوں کا بھائی کہا گیا۔ یہ آیت قرآن کریم کی آپ کے سامنے ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 11، منافقین کو یہودیوں کا بھائی کہا گیا۔ اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج کے منافق اعظم یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اللہ کی شان، یہ آیت کی تفسیر آج اس لمحے، اس دور میں بیان کی جا رہی ہے کہ ان منافقوں کا نفاق کھل گیا ہے، اور عشروں سے، دہائیوں سے یہ نعرہ لگانے والے کہ ہم القدس کی مدد کریں گے، ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے، اور ہم یہودیوں کے دشمن ہیں اور یہودیوں سے ہماری جنگ ہے۔ آج منظر نامے نے بالکل کھول کے رکھ دیا کہ یہ منافقوں، یہودیوں کے بھائی ہیں، یہ منافق ہیں، اپنے آپ کو منافق، اپنے آپ کو مسلمان، ہم مؤمن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلامی جمہوری ملک ہے، ہمارے ملک میں اسلامی انقلاب آیا ہے۔ تو یہ سارا نفاق کا پردہ کھل گیا ہے اچھی طرح۔ ابھی حال میں بھی آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر واویلا کرنے والا وہ منافق اعظم جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کا دم بھرتا تھا، آج اس نے بتا دیا نہیں، ہم تو یہودیوں کے بھائی ہیں۔ اور 1450 سال پہلے قرآن نے کہہ دی، یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے۔ کون ہیں بھائی؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے۔ اس اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، اور خاص ان کا قبیلہ بنو نذیر جو اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا جائے گا، لنخرجن، ہم ضرور بضرور نکلیں گے، معکم تمہارے ساتھ، ولا نطیع، ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، احدن ابدا، کسی ایک کی بھی، کسی کی، احدن کسی ایک کی، ابدا کبھی بھی، کسی کی کبھی بھی بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے پکے وفادار ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منافق۔ کون منافق؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔
صفوں میں صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ان کا سردار تھا، اور یہ وہی منافق ہیں جو غزوہ احد کے اندر 300 آدمیوں کو لے کر دوبارہ مدینہ آ گئے تھے۔ 1000 کا لشکر تھا، 300 واپس آ گئے تھے، 700 پکے مسلمان میدان احد میں پہنچ گئے۔ وہاں سے 3000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے آیا تھا۔ شوال کا مہینہ سن 3 ہجری، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے جانثار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنی جانیں دی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ جاتے ہیں مقام سید الشہداء آج بھی موجود ہے، غزوہ احد جہاں پہ ہوا تھا، احد پہاڑ کے دامن میں وہ میدان احد ہے جہاں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور بہت سارے صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ تو یہ وہی منافق ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے پکے وفادار ہیں، اور چونکہ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب سے۔ لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے بنو نذیر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ پہلے تو بڑے وعدے کرتے رہے، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں میدان جنگ کے اندر، اور آپ کے صحابہ موجود ہیں، اور بنو نذیر کے سارے قلعوں کا محاصرہ کر لیا ہے، ان کے درخت کھجوروں کے جلائے جا رہے ہیں، ان کی تباہی ان کے سر پہ پہنچ چکی، اب یہ اپنے گھروں میں دبک گئے، اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے۔ جی اب یہ مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، یشہدو گواہی دیتے ہیں، کون؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ آیت میں 11ویں آیت سورہ حشر، انہم لکاذبون، یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں، کاذب جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 12، لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، یہ پکی بات ہے اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان اہل کتاب سے جنگ کی گئی، لَا يَنصُرُونَهُمْ، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض ان کی مدد بھی کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ اللہ پاک منافقین کی بدترین حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ ترجمہ لفظی سنیے، لئن، اگر، یعنی یہ پکی بات ہے کہ اگر اخرجو، ان اہل کتاب کا اخراج ہوا، ان کو نکالا گیا، لا یخرجون، نہیں نکلیں گے منافقین، معہم، ان اہل کتاب کے ساتھ، مع بمانے ساتھ۔ ولئن قوتلوا، اور اگر لڑائی کی گئی، جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، قتال ہوا، لا ینصرونہم، یہ مدد نہیں کریں گے۔ کیونکہ منافق تو اپنے دنیاوی مفاد کو دیکھتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے والوں نے انہی عیسائیوں اور یہودیوں سے مفادات حاصل کیے۔ ہاں، جو القدس کی جنگ میں شریک تھے، جو مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے دعوے کرتے تھے، جو ہر رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ القدس مناتے تھے، جمعۃ الوداع، جمعۃ القدس، وہ میرے محترم دوستوں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے انہی یہودیوں عیسائیوں کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ تو فرمایا لا ینصرونہم، مدد نہیں کریں گے، ولئن نصروہم، اور اگر فرض کرو اگر بالفرض نصروہم، مدد کے لیے نکلتے، لیولن الادبار، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، جمیں گے نہیں۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 13، یہاں نفاق کی جڑ کو بیان کیا۔ سمجھیے نفاق کی جڑ کیا ہے۔ نفاق کی جڑ یہ ہے کہ جہاں سے نقصان ہوتا نظر آئے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں فائدہ نظر آئے وہاں جھک جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ کی، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے تو منافق ہوتے، تم تو پکے مسلمان ہوتے۔ تمہیں اللہ کا خوف کفر سے نہیں روکتا، تمہارے دلوں میں اس وقت، وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کر رکھا تھا، تمہارے دلوں میں اس وقت مسلمانوں کا خوف اتر گیا ہے کہ اگر آگے بڑھے تو مارے جائیں گے، لہذا تم پیچھے ہٹے ہوئے ہو۔
لَأَنْتُمْ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک آیت نمبر 13 میں، لَأَنْتُمْ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ تم اشدو بہت زیادہ سخت ہو، شدید ہو، رہبتاً خوف کے اعتبار سے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ کی ذات سے، تم ان کے دلوں میں اللہ کی ذات سے زیادہ تمہارا خوف ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو کیا منافق ہوتے؟ کبھی نہیں ہوتے، پکے مومن ہوتے، جان دے دیتے اللہ کے نام پر۔ نہیں، یہ جان نہیں دیں گے، یہ مال خرچ نہیں کریں گے، یہ کبھی دین کے لیے، اللہ کے لیے، کبھی حق کے لیے ان کا قدم نہیں اٹھیں گے۔ ان کے دلوں میں خوف ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ کہ یہ منافق وہ قوم ہیں، لا یفقہون جنہیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ صحیح سمجھ تو صحابہ کو تھی، صحیح سمجھ تو اللہ کے نیک بندوں کو، جو اپنی ہر چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، دنیا کے مفاد کو نہیں دیکھتے۔ ذالک بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ بظاہر تو بڑے سمجھدار لگتے ہیں، بڑی ان کی حکمت عملی ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ نادان، ناسمجھ ہیں۔ اگر سمجھ ہوتی تو کبھی دنیا کے تھوڑے سے نفع پر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے نفع کو قربان نہ کرتے۔ آیت نمبر 14 فرمایا، لا یقاتلونکم جمیعا، لا یقاتلونکم اے مسلمانوں یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، جمیعاً اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ سب اکٹھے ہو کے تم سے لڑ نہیں سکتے، الا فی قرى محصنہ۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں جناب، یہ تو آج کا منظر تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائی اور یہودی اکٹھے ہو گئے اور مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، یہاں تو یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا، آگے خود فرما رہے الا فی قرى محصنہ، جب یہ اکٹھے ہو کے لڑیں گے نہیں تم سے، مگر قرآن ایسی بستیوں میں محصنہ جو قلعوں کے اندر محفوظ ہو، یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے، پیچھے رکھ کے، او من وراء جدر، یا من وراء پیچھے، جدر جدار کی جمع ہے، دیواروں کے پیچھے سے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض اہل علم نے اس کی تفسیر کی ہے جدید ایٹمی ہتھیار کے ساتھ، کہ وہ آپ سے ایٹمی جنگ، خود ایک محفوظ جگہوں پر ہیں، وہاں سے فائر کر رہے ہیں، وہاں سے حملہ کر رہے ہیں، اس سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اور یہ تاریخ ہے آپ کی حقیقی تاریخ، ابھی قریب میں دیکھ لیجئے ہمسایہ ملک کے اندر سن 2001 سے مسلسل 20 سال بم اور بارود برساتے رہے، لیکن جب وہ دو بدو مقابلے کے لیے اللہ نے ان کو شکست دے دی۔ آج بھی اس فلسطین کی بابرکت سرزمین پر یہ عیسائی بم برسا رہے ہیں آسمان سے، لیکن جب مقابلے کے لیے آتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اکٹھے ہو کے تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم سے قتال و جنگ نہیں کر سکتے، الا فی قرى محصنہ، مگر ایسی بستیوں میں، ایسے مقامات پر جو قلعوں کے اندر بند ہوں، او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے سے چھپ کے ہم تم پہ حملہ کریں گے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی جنگ ان کی آپس میں بہت زیادہ ہے، یعنی ان کے آپس کے بھی اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ ایک جان ہو جاتے ہیں۔ تحسبهم جمیعا، تم انہیں سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، وقلوبهم شتیٰ، اور ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، دل آپس میں پھٹے ہوئے، کیونکہ وہ حق پر نہیں ہیں، باطل پر ہیں، اور باطل ان کے دلوں کے اندر دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو سارا باطل مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، یعنی دنیا کی عقل تو بہت ہے، دنیا کی سمجھ تو بہت ہے، یہ چند سالوں کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی لوگ ہیں کہ انہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے غلطی سے کوئی سونے کا ٹکڑا اٹھا لیا، قیمتی سونا جو لاکھوں روپے کا ہے۔ اب خطرہ ہوتا ہے کہ یہ سونے کی چین، یہ سونے کی انگوٹھی کہیں گرا دے گا تو نقصان ہو جائے گا۔
آپ کیا دکھاتے ہیں؟ اس کو ایک ٹافی دکھاتے ہیں، وہ ٹافی دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واپس دے دو، تو بچہ ٹافی لے لیتا ہے، وہ قیمتی سونا واپس کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ بچہ اسے عقل نہیں ہے، اسے نفع اپنے فائدے اور نفع کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ وہ چمکتی ہوئی ٹافی، میٹھی چیز کو دیکھ کے ہاتھ بڑھاتا ہے جو چند روپوں کی ہے اور لاکھوں روپے کا سونا واپس دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو قربان کر رہے ہیں۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 ان 4 آیات میں منافقین کا عمل، ان کی بددیانتی، ان کی بدعہدی اور اہل کتاب کی کم ہمتی کو بیان کیا کہ سب مل کے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چھپ کے پیچھے سے حملے کریں۔ اب ان اگلی 2 آیتوں میں اللہ پاک نے 2 مثالیں کمثل 2 مثالیں بیان کی۔ پہلی مثال اہل کتاب کے لیے، اور ان مثالوں کے اندر میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے سے پچھلے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا راستے سے، گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گڑھا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، اس کا پاؤں مڑا، وہ گر گیا۔ اب میں پیچھے سے جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا وہ گرا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا کے جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کے گرنے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ جب اس کا پاؤں یہاں مڑا اور گرا تو یقیناً یہاں کوئی گڑھا ہے، کوئی ایسی چیز ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی، کفر و شرک، گناہ اور فسق و فجور کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوتا دیکھتا ہے، پھر بھی اسی راستے پہ چلتا ہے۔ اس لیے 2 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، توجہ سے سنیے۔ پہلی مثال اہل کتاب بنی نذیر کے لیے کہ اے بنی نذیر کے یہودیوں، تم نے اپنے پچھلے قبیلے سے نصیحت نہیں حاصل کی۔ اور پچھلے قبیلے کی نصیحت کیا تھی؟ اس کا تھوڑا پس منظر، بیک گراؤنڈ سمجھیے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں، مدنی صورت چل رہی ہے اور بات بھی اسی سے متعلق ہے۔ تو آپ مدینہ اسلام کی ریاست بن چکی تھی، اگرچہ مدینہ کی بستی اسلامی ریاست تھی، چاروں طرف مسلمانوں کے دشمن تھے، مدینہ کے اندر منافقین پیدا ہو گئے تھے، مدینہ کے اطراف میں یہودی تھے، تو ان سے معاہدہ کیا، کیونکہ اسلام کو ایک شان و شوکت، اسلام کی پختگی مضبوط تھی، تو معاہدہ کیا کہ دیکھو بھائی، ہم مدینہ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں گے، کوئی باہر سے حملہ کرے گا ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر جس کا واقعہ چل رہا ہے، تیسرا تھا بنو قریظہ۔ بنو قینقاع یہ سنار تھے، اکثر سونے کا کام کرتے تھے۔ بنو نذیر یہ کھیتی باڑی اور باغات، نہریں ان کی تھیں۔ تو بنو قینقاع جو بڑا قبیلہ تھا، اس بنی نذیر سے کہا جا رہا ہے تم نے ان سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ ان کا دیکھو کیا، ان کا انجام کب ہوا تھا؟ یہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد، اور ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں۔ وہ معاملہ یہ پیش آیا، رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری۔ جب غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے 1000 کافروں کو شکست دے دی، تو ان سے معاہدہ ہو چکا تھا بنی قینقاع سے۔ انہوں نے بڑے ہی بغض اور عداوت کا اظہار کرتے کہا ان کو کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے، ہم سے لڑیں تو پتہ چلے۔ چند لوگوں کو شکست دے کے مسلمان اپنے، حالانکہ معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس قسم کی بات کی، یہ ان کی ایک بدعہدی ظاہر ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم، اس کے بعد مسلمانوں میں سے مدینہ کی ایک عورت، مسلمان عورت، ان کے بازار میں چلی گئی کچھ سونے کا سامان خریدنے کے لیے۔ تو جو سنار تھا اس نے، وہ باپردہ ہو کے گئی تھی، تو اس نے اس کو کہا کہ تم اپنا پردہ کھولو، تم کون ہو، ہم تمہیں پہچانیں؟ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تو اپنا چہرہ نہیں کھولوں گی، اور تم سے جو چیز لینے آئی ہیں تم وہ چیز دے دو۔ یہ واقعہ تفصیل سے مفسرین نے لکھا ہے۔ تو
اس نے چپکے سے کسی سے کہا، اپنے کسی ملازم سے، اس عورت نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی مسلمان عورت نے، اس کا ایک پلو کنارہ کسی چیز سے باندھ دیا، اور جب وہ عورت اٹھی تو وہ کھینچا پردہ، چادر کھینچی، اس کا چہرہ کھل گیا۔ جب چہرہ کھل گیا تو اس نے باہر نکل کے کسی مسلمان کو مدد کے لیے پکارا کہ اس یہودی نے اتنا برا عمل میرے ساتھ کیا، اور پورا واقعہ مسلمان کو بتایا۔ جو مسلمان گزر رہا تھا اس کو یہ بات معلوم ہوئی، اس نے آ کے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ جب یہودی کو قتل کر دیا تو چاروں طرف یہودی تھے، یہودی جوش میں آ گئے، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ مسلمان شہید ہو گئے، یہ پورے واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے اوپر چڑھائی کر دی، اور وہاں پہنچے تو ان کا وہی انداز تھا، ان کے قلعے بنے ہوئے تھے، یہ ایک عرصے سے وہاں رہتے تھے، قلعوں کے اندر چلے گئے، اور پیسہ اور مال بہت تھا ان کے پاس۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی اس محاصرے کو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، اور آپ نے کہا بھی کہ تمہارا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا، لہذا تم ہم سے آ کے بات کرتے، ہم تمہارے بندے کا خون بہا دے دیتے، تم نے مقابلہ کیوں کیا ہمارے مسلمان کو شہید، اور ابتدا تم نے کی، آگ تم نے بھڑکائی، لہذا اب تم سے ہمارے سارے معاہدے ختم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ختم، ہم مقابلہ کریں گے، لیکن مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ہمت نہ ہوئی تو اب انہوں نے خفیہ رابطے شروع کیے۔ تو منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی سے ان کا تعلق تھا۔ عبداللہ ابن ابی آ گیا اور حضور علیہ السلام کے پاؤں پڑ گیا، بعض روایت میں آتا ہے پاؤں پکڑ لیے کہ اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیں، آپ ان کو جانے دیں، انہیں قتل نہ کریں۔ حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام شدید ناراضگی میں اور شدید غصے کے عالم میں کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، انہوں نے ہم سے بدعہدی کی، انہوں نے مسلمان کو شہید کیا، یہ ہمارے پاس آتے ہیں انصاف ملتا ہے ان کو، لہٰذا ہم تو ان کو نہیں معاف کریں گے۔ یہ غزوہ بنی قینقاع کہلاتا ہے، شوال سن 2 ہجری۔ تو پھر جو قبیلے مسلمان ہوئے تھے مدینہ کے، ان میں اوس و خزرج مشہور قبیلے تھے، تو خزرج کے لوگوں میں سے اس وقت وہاں موجود تھے عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبادہ سے بھی ان کا تعلق تھا، پرانے رہنے والے بنو قینقاع والوں سے۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق آ کے ان کی سفارش کرنے لگا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول، یہ جاہلیت میں ہمارے ساتھی تھے، لیکن آج ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آج ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، ہم ان کی کوئی سفارش نہیں کرتے آپ سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نفاق کسے کہتے ہیں۔ وہ منافق آیا اور ان یہودیوں کی سفارش کرنے لگا، سچے مومن کھڑے ہوئے، ان کا بھی، ان کے قبیلے کا بھی بنو قینقاع کے ساتھ تعلق تھا، لیکن کام حضور کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ تم جو فیصلہ کرو وہ ہم قبول کریں گے۔ تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صرف ان کو تنہا نکلنے کی اجازت دے دیں یہاں سے، اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اللہ کا حکم نازل ہوا، اور یہ سارے کے سارے نہیں، اتنا طاقتور قبیلہ جو مدینے کی معیشت پر ان کا قبضہ تھا، سونے کا کام کرنے والے بہت مالدار لوگ، ان کے محلات، ان کی بستیاں، ان کے قلعے، سب کچھ کو چھوڑ کے شام کی طرف ایک علاقہ ازروعات، وہاں چلے گئے۔ تو یہ پورا واقعہ بنو قینقاع کے ساتھ ہوا، لیکن بنو نذیر نے اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، اور پھر مسلمانوں کی دشمنی پر اتر آئے، نتیجہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو بھی یہاں سے خیبر کی طرف ہکا دیا گیا۔ تو اس واقعے کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک اشارہ فرمانے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان کی حالت، ان کی مثال، ان بنو نذیر کے یہودیوں کی مثال تو من قبلہم ان لوگوں کی سی ہے جو کچھ پہلے ہی، من قبلہم قریباً ان سے پہلے، قریباً ابھی کچھ عرصے پہلے، یہ ربیع الاول سن 4 ہجری ہے اور وہ شوال سن 2 ہجری، 1.5 سال کا فرق۔ اس سے پہلے ذاقو چکھ چکے ہیں، وبال امرہم اپنے معاملے کا، اپنی بدعہدی کا، اپنے امر و کرتوت کا وبال، وبال کے معنی وبال ہی عربی زبان میں، اس کا مزہ چکھ چکے ہیں۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں یہ ہوا کہ ان کو نکال باہر کیا گیا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہاں خطاب تو اہل کتاب کو ہے، بنی نذیر کو، لیکن مجھے اور آپ کو، ہر ایمان والے کو سمجھانا ہے کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے نصیحت حاصل کریں، ان جیسے کام نہ کریں کہ آپ بھی اللہ کی ناراضگی اور پکڑ میں آ جائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی گرفت ہوئی، اس نے فلاں گناہ کیا، فلاں ظلم کیا، فلاں نافرمانی کی، اس کو ہم پھر اسی راستے پہ چلیں؟ کہ ایسا نہ کریں۔ دوسری مثال آیت نمبر 16، ہاں تو اس کا ترجمہ دیکھیے، کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ مثال ہے ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، قریباً ابھی کچھ دنوں پہلے، ذاقوا چکھا انہوں نے، وبال امرہم اپنے کرتوت کا وبال چکھ چکے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، یہاں منافقین کو شیطان کا ہم مثل قرار دیا گیا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام وہ اپنے آپ کو ہمدرد کر کے دکھاتا ہے، بڑا مزہ آئے گا اس کام میں، بڑی لذت آئے گی، بڑا نفع ہوگا، بہت فائدہ، بھئی تھوڑی سی تو بات ہے، بعد میں توبہ کر لینا، کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس شیطان نے دنیا کے اندر بھی انسانوں سے وعدے کیے، وعدوں کو توڑا، اور آخرت میں بھی یہ دکھائے گا کہ دیکھیں ہم نے تمہیں دنیا میں تم سے وعدے کیے تھے، جھوٹے وعدے کیے تھے۔ سورہ ابراہیم میں اس کو بیان کیا گیا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہوگا جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو سب چیزیں کھل جائیں گی، تو وہ لوگ کافر مشرک نافرمان اس کو پکڑیں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا اور تم نے ہمیں جو ہے وہ، تو صاف کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے زبردستی کی تھی تم پر، میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، یہ ہے مزوں کا راستہ، یہ ہے لذتوں کا راستہ، یہ ہے اپنی طاقت و قوت کو ظاہر یہ راستہ دکھایا تھا، تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، تو تم کیوں گئے اس راستے پر؟ یہاں منافقین بھی اسی طرح اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ ان منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنیے، کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، اذ قال، جس وقت کہ وہ شیطان کہتا ہے، للانسانی، انسان سے، اکفر، تم کفر اختیار کرو۔ اب کفر کھلم کھلا کفر یا اللہ کی نافرمانی، کسی قسم کی نافرمانی۔ فلما کفر، جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے یا اللہ کی نافرمانی والے راستے پہ چل جاتا ہے، قال انی بریء منک، تو کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی، میں نے تو تمہیں خالی انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، اور قربان جائیے رحمان کی رحیم و کریم ذات پر کہ کیسے اپنے کلام میں شیطان کے دھوکے کو کھول کے بیان کر دیا۔ اندر سے ٹٹولیں اپنے آپ کو، جب کسی گناہ، کسی نافرمانی اور کسی حرام و ناجائز کام یا کسی فریضے کو چھوڑنے کی طرف اندر دل میں خیال آتا ہے، تو وہ خیال کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ شیطان ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے۔ ہاں کتنی خوبصورت شکل، بس دیکھ لو پھر توبہ کر لینا۔ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھ گئی، موبائل دیکھ رہے تھے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی تو کہا بھی دیکھ لو کتنی خوبصورت، کتنی اچھی چیز ہے۔ ہاں انسان کو اس کی طرف، گناہ کی طرف آمادہ کرنا، نافرمانی کی طرف ابھارنا، اور پھر اس کے بعد جب انسان پھنس جاتا ہے تو شیطان کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، وہ تو راستہ دکھا کے چلا گیا۔ تو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس راستے سے بچنا، یہ شیطان کا وار ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے تمہارے اوپر۔ اچھا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ شیطان بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک اس نتیجے کو بیان فرما رہے ہیں آج کے درس کی آخری آیت نمبر 17 سورۃ الحشر، اور اسی پر اس سورت کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمْ، عاقبت انجام،
پس ہوگا ان دونوں کا انجام، انہما وہ دونوں، اب ان دونوں سے مراد شیطان اور شیطان کی بات کو ماننے والے یا اہل کتاب اور منافقین، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہوں گے وہ دونوں فی الناری جہنم میں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالد کے معنی خلود ہمیشہ رہنا، فکان عاقبتہما ان دونوں کا انجام، انہما وہ دونوں فی الناری جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء الظالمین، وذالک اور یہ جہنم اور یہ اس کے عذابات جزا بدلہ ہے ظالمین ظلم کرنے والوں کی، ظلم کرنے چاہے وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، تو ظالمین کا بدلہ یہ جہنم اور اس کے عذابات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائیں، اس میں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نفاق کے راستے سے اور شیطان کے وساوس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ ہمیں وہ بصیرت اور سمجھ عطا فرمائیں اور وہ توفیق اور ہدایت نصیب فرمائیں جو ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا کر ہدایت کے راستے پہ لے کے چلی جائے۔ آمین، آمین ثم آمین۔ اب ان آیات کو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کا مفہوم بھی اس پہ غور کرتے جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان آیت نمبر 11 سے ہم تلاوت کریں گے، سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم.